اللہ کے نام پہ کوئی کسی کو 10 روپے دینے کو روادار نہیں ہے. ہاں البتہ آپ افطاریاں کروا لیں، سحریاں کروا لیں، لوگوں کے گھروں میں راشن بانٹیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے سامنے کام کریں، بہت اچھا لگتا ہے اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نام پہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں پہ صرف آپ ہو، وہ شخص ہو اور اللہ ہو. 10 روپے دینے کو کوئی روادار نہیں ہے. السلام علیکم، دس از می گوہر تاجک اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل ایکسر مدہ. آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک حقیقی واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی. اور وہ کیا تھی؟ میں نے ایک بینک سے میں نے لون لیا ہوا تھا، اور بینک سے لون لینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو پھانسی دے دینا ہے، اپنے آپ کو قید کر دینا ہے. آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی بینک سے لون نہ لیں، ٹھیک ہے؟ میں نے بینک سے لون لے لیا اور میں اس میں تھوڑا سا پھنس گیا. جب میں پھنس گیا تو پھر میں نے ادھر ادھر، کیونکہ میری ساری تنخواہ اس میں چلی جاتی تھی اور میرے پاس بچتا کچھ نہیں تھا. اسپیسیفک اماؤنٹ جب آپ کی تنخواہ سے نکل جائے تو آپ کی تنخواہ کا لک ٹوٹ جاتا ہے. پھر میں نے کیا کیا کہ ایک فیس بک کے اوپر ایک گروپ ہے، دعوت و تبلیغ کے نام سے ایک گروپ ہے، ابھی بھی ہے، میں نے چونکہ چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ گروپ سے میں نے رابطہ کیا. میں مولانا طارق جمیل صاحب سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے، اور میں نے ان سے رابطہ کیا. ان کے جو لوگ تھے، پہلے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے مولانا سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، آپ کو ملا دیتے ہیں. لیکن نیکسٹ جو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی میرا کچھ مسئلہ یہ ہے. اچھا، میں نے کئی ای میلز بھی کی، مولانا طارق جمیل صاحب کا جو گروپ ہے، ان کا جو ادارہ ہے، میں نے ان کو کئی ای میلز بھی کی، لیکن مجھے کسی ای میل کا رپلائی نہیں آیا. میں نے یہاں تک یہ بھی کہا کہ جس بینک سے میں نے لون لیا ہوا ہے آپ ڈائریکٹلی اس کو پے کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ان لوگوں سے، اصل میں وہ واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ان لوگوں نے مجھ سے باتیں کی. میرے واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ ہوا. انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی میں نے بینک سے لون لیا. انہوں نے کہا استغفار، آپ نے بینک سے لون لیا ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ہم اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. میری ان سے کافی ساری بحث ہوئی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، اللہ سے تو معافی مجھے مانگنی ہی مانگنی ہے، لیکن آپ کو ذریعہ بنا کے میں اس کام سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی اس بینک کو پیمنٹ کر دیں. لیکن کافی بحث کے بعد ان لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جی، یہ تو آپ نے بہت بڑا عظیم گناہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی عظیم گناہ تو لوگ ہی کرتے ہیں، انسان ہی کرتے ہیں، اور پھر اس کی معافی مانگتے ہیں. تو خیر انہوں نے مجھے کوئی جو ہے نا وہ لفٹ نہیں کرائی اور میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا. پھر میرا دوسرا کیا تھا، میں اس گروپ سے تعلق رکھتا تھا، تبلیغ کے گروپ سے میرا تعلق تھا، اور میرا جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا میں ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لوگ بھی اس قابل ہیں. اور 2.5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. میرے لیے بہت بڑی چیز تھی ان دنوں میں، آپ کے لیے بھی شاید کچھ نہ ہو. ان دنوں میں آج کی بات نہیں کر رہا، ان دنوں میں کافی بڑی چیز تھی. ان لوگوں سے میں نے رابطہ کیا، اور یہ جو اس مسجد میں جو میرے ساتھ اس گروپ کے اندر اس تبلیغ کے گروپ میں تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یہ بھی اچھے خاصے تھے جو کہ سالانہ کئی لاکھوں کی جو ہے نا وہ زکوٰۃ پے کر دیتے ہیں. میں نے کہا چلو اپنا مسئلہ ان سے بیان کرتے ہیں، یہ تو میرے ڈیلی کے ساتھی ہیں، میں تو ان سے ملتا جلتا ہوں، میں تو ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، سیروزوں پہ جاتا ہوں. میں نے ان سے بات کی، جو امیر صاحب تھے، میں نے ان سے میسج کیا، پھر ان سے بات کی. میں نے کہا جی اس طرح کا مسئلہ ہے، اور میں یہ آپ سے کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں کافی زیادہ مجبور ہو چکا ہوں. اگر آپ لوگ آپس میں مل کے تھوڑا سا مشورہ کر کے اور میری تھوڑی سی قرض حسنہ کے طور پہ میری مدد کر دیں تو آئندہ آنے والی میری کمیٹیاں ہیں، میں وہ آپ لوگوں کو دے دوں گا. انہیں کہا اچھا چلے کچھ کرتے ہیں. دوسرا دن، تیسرا دن، بلکہ میں نے جب ان کو 4-5 دفعہ کہا تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو اگر کوئی 30-35 ہزار کی ضرورت ہونا تو ہم کر دیں، لیکن یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کی مہربانی ہے جی آپ اپنا کچھ کریں. میں سمجھ گیا کہ کوئی کسی کو کھانے کو نہیں دیتا، نہ کوئی کسی کو کسی مصیبت سے چھٹکارا دلانا چاہتا ہے، بس صرف اور صرف دکھلاوے کی باتیں ہیں، باقی کچھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میرا آخری حربہ کیا تھا؟ خیر میں نے ان کو چھوڑ دیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ بسترے اٹھا کے اور گھر سے نکل کے جا کے لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم یوں کرو. اگر کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی مسلمان ہم سے اس قسم کی فائنینشیل مدد مانگ لے تو ہم وہاں پہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاتھ یہاں پہ کھڑے ہو گئے. آخری حربہ میرا کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں نے فیس بک پہ دے دیا. ایک بڑا لمبا چوڑا پیج ہے، بہت بڑا پیج ہے جس کے کافی سارے فالورز ہیں. میں نے ان کو جو ہے ایک فیس بک کے اوپر کمنٹ کر دیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ اپنے اس گروپ میں اس کو شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ میرے ساتھ ڈائریکٹلی ملے اور مجھے اس مسئلے سے، اس بینک کے لون سے چھٹکارا دلوائے، اور پھر میں اس شخص کو جو ہے وہ انسٹالمنٹس کے اندر پے کر سکتا ہوں. کچھ کمیٹیاں میری ہیں ان کے اندر پے کر سکتا ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنی تھی، اور ایک ایسا شخص
جو تو نہ کسی مذہبی گروپ سے تعلق رکھے، نہ کوئی زیادہ کوئی مذہبی ہو، بس نارمل روزہ نماز اگر کرتا ہوگا تو کرتا ہے اور کرتا ہوگا، لیکن باقی ایسا کوئی مذہبی شخص نہیں تھا، نہ بڑی بڑی داڑھی، نہ پونچھے اوپر کیا، نہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے جانتا بھی تھا تھوڑا بہت۔ اس نے مجھے کہا جی کیا مسئلہ ہے یہ؟ میں نے کہا جی یہ اس قسم کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا آپ نے فیس بک پہ دے دیا۔ میں نے کہا جی اب میں کیا کرتا، میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، یا تو میں جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا اور پھر میں بینک والوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا، اور یہ بہت بہت مشکل کام تھا میرے لیے، تو یا پھر میں لوگوں کو بتا دیتا کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے لوگوں کو بتایا۔ اس نے کہا جی کتنے میں گزارا ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی اتنے میں گزارا ہو سکتا ہے، آپ چاہیں تو آپ ڈائریکٹلی پے کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں آپ کو منتھلی پیمنٹ کر سکتا ہوں، میں آپ کو یک مشت پیمنٹ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ منتھلی پیمنٹ کریں، میرا تھوڑا سا آسرا بن جائے گا، تھوڑے دنوں کے بعد میرے حالات تھوڑے سے چینج ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس شخص نے جب پیمنٹ شروع کر دی تو میرے کچھ حالات چینج ہونا شروع ہو گئے، اور مجھے اس بینک کے پیمنٹ سے، اس لون سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ میں نے بینک کے جا کے میں نے سارے پیسے اس کو دیے، جتنے پیسے تھے، جتنے بھی بقایا تھے، ان سے جناب میں نے لیٹر لیا اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کلیئرنس لیٹر انہوں نے مجھے ایشو کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس مصیبت سے میری جان تو چھوٹ گئی، لیکن مجھے کافی سارا کچھ سیکھنے کو ملا، اور وہ کیا کہ لوگ جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ لوگ جو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، مجھے اب میرے پاس اس دن یہاں پہ ایک لیڈی آئی اور اس نے مجھے کہا جی کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے گھر کا بل آیا ہوا ہے، اور میرا جو بندہ ہے وہ اس کو کچھ ہو رہا ہے اس پریشانی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس جو تنخواہ تھی وہ تنخواہ تقریباً وہ جتنی تنخواہ ہے اتنا بل آیا ہوا ہے، آپ ہماری اگر کچھ مدد کریں اور کچھ پیسے دے دیں تو ہم آپ کو انسٹالمنٹ میں پے کریں گے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو پیسے دیے، انہوں نے جا کے بل پیمنٹ کیا، پھر انہوں نے مجھے تقریباً 2-3 مہینوں میں پیمنٹ کر دیا۔ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل کام یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو کسی بھی مصیبت سے چھٹکارا دیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کوئی چل کے آیا ہے اور آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس کوئی چل کے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، تو آپ کے پاس آیا ہے نا، آپ ضرور اس کی مدد کیجئے گا۔ مجھے یہاں پہ کسی کی پگڑی اچھالنے کا مقصد نہیں ہے، نہ میں کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے آیا ہوں، لیکن زندگی کا ایک تجربہ اور زندگی کا ایک نچوڑ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حالات سے محفوظ فرمائے۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ویڈیوز۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔